ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ ہم رمضان کے بابرکت اور مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم اس مہینے میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارا بہتر سے بہترین ہو، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ اس مہینے میں بخش دیں اور ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ یقینی بنا دیں۔ آج ہم ان عبادات پر خصوصی طور پر بات کریں گے کہ جن کا تعلق، جن کی نسبت رمضان سے خاص ہے، اور ان عبادات کو اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں تو یہ عبادات ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا باعث ہیں۔ تو ان عبادات میں سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اس روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان سے اور اجر کی نیت سے، تو اس کے جتنے بھی پہلے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رمضان کا یہ فائدہ کہ ہمارے تمام گناہ بخش دیے گئے، اور دوسرا یہ کہ اس کے فرض کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون، تو ایک ہمیں اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری جو روایت آتی ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے قیام کیا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر کے ساتھ، تو اس کے تمام گناہ جتنے بھی اس نے پہلے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو پہلی انتہائی اہم چیز کہ روزے کا خاص طور پر جو فرض کیے گئے ہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک تقوی حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا جتنے بھی گناہ ہیں پہلے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ روزے کو یقینی بنائیں۔ اگر بیمار ہے، بیمار کے لیے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، لیکن جو بندہ صحت مند ہے وہ چھوڑے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہے تو ہم میک شور کریں کہ ہم اس رمضان میں روزہ رکھیں۔ تو اس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ بندہ رکھتا ہے میرے لیے، لہذا اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ ہم دوسری باتیں دیکھیں، نماز ہو گیا، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، تو ان کے جو اجر ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیے ہیں، یہ بتا دیا ہمیں احادیثوں میں کہ ان کے کیا کیا اجر ہیں، ان کے کیا کیا کتنی نیکیاں ملنی ہیں، کتنا ثواب ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ اپنی حلال چیزوں سے رکتا ہے، لہذا یہ حلال چیزوں پہ جو رکا ہے اس کا اجر میں اسے دوں گا۔ کیونکہ یہ بھی آگے حدیث میں آگے یہ بھی وضاحت ہے، کیونکہ بندہ میرے لیے اپنی خواہشات سے رکا اور اپنی بھوک سے رکا، تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے ضرور اجر دوں گا اپنی طرف سے، جب میں جتنا چاہوں گا۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ جو محض بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور روزے کی روح کو نہیں پہنچتے۔ جیسا کہ روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک اصل چیز، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تقوی حاصل کریں۔ لہذا اگر ہم روزے کی حفاظت کرتے ہوئے روزے کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بے حد اجر و ثواب دیں گے۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کی جائے، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ پورے رمضان میں قرآن پاک کو انفرادی طور پر مکمل کرتے ہیں، تراویحوں میں بھی پڑھتے، پیچھے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جو کہ انتہائی اچھی بات ہے اور خوبصورت بات ہے۔ تو رمضان میں یہ اجر کافی زیادہ ہو جاتا ہے،
ایک نیکی یا جو ایک حرف پہ 10 نیکیاں وہ اپنے لیول سے بڑھ کر 700 تک پہنچ جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ. تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ قرآن کو ہم مکمل کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات جہاں پہ ہمیں غور کرنے کی مزید ضرورت ہے کہ قرآن کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو قرآن کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت. اب جب تک ہم ہدایت کو سمجھیں گے نہیں ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اور ہدایت سمجھ کیسے آئے گی؟ اس قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، اس قرآن کو سمجھنے سے. جب تک ہم اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. وہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو لہذا قرآن کو اس مہینے میں مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے بھی خصوصی طور پر غور کیا جائے، اس کو بھی پڑھا جائے. اور جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہیں. پہلی قوموں کے واقعات پتہ چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک یہ کلام پہنچا ہے اس کو ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے. لہذا دوسرا کام کہ قرآن کو جیسے ہم ہر رمضان میں پڑھتے ہیں مکمل کریں اور اس کو سمجھے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے. تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کی حفاظت کریں. اگر ہم نے محض روزہ رکھ لیا، روزہ مکمل کیا لیکن روزے کی حفاظت نہ کی تو اس روزے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جاہلانہ باتیں نہیں چھوڑتا، برے عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، 30 دن بھوکے پیاسے رہا کہ اس نے ختم کر دیے، اللہ خیر صلی اللہ کے حدود کی، اللہ کے قوانین کی پرواہ نہیں کی اس نے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مقصد اصل یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اور تقوی اختیار کرو. اگر ہم نے جھوٹی باتیں نہیں چھوڑنی، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ان کو پامال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا ہے، تو اس طرح بھوکے پیاسے رہ کے اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں. لہذا بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں لیکن اس کا جسے کہتے ہیں کوئی مل بھی پڑے، اس کا کوئی اس کی کوئی ورتھ بھی ہو. ہم 30 دن رہتے ہیں، 30 دن اسی ایکسرسائز میں رہتے ہیں، لہذا اس ایکسرسائز کا جو مین پرپس ہے ہم اسے بھی حاصل کریں اپنی زبان کی حفاظت سے. جیسا کہ جھوٹ بول کے ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، جاہلانہ باتیں بھی کرتا ہے، گالیاں بھی چل رہی ہیں، جھوٹ بھی چل رہے ہیں، غیبتیں بھی چل رہی ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو ایسے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. لہذا اس زبان کے ذریعے اور عمل کے ذریعے بھی اس روزے کی حفاظت کی جائے. یہ تیسرا عمل. چوتھا عمل کہ رمضان میں خاص طور پر یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور آج کل تو سچویشن بھی کچھ ایسی ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ معاشی طور پہ بڑے پریشان ہیں. تو جتنا ہم سے ہو سکے، جتنی ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے اس لحاظ سے ہم لوگوں کی سحری اور افطاری کا بندوبست کریں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو افطار کرواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو جسے افطار کروایا گیا. یعنی ایک شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور وہ افطار بھی کرواتا ہے تو اس کو اپنے روزے کا تو اجر ملے گا ہی، لیکن جو اس نے افطار کروایا اس کا اسے مزید اجر ملے گا. تو لہذا افطاری اور سحری کا بندوبست لوگوں کے لیے کریں جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے. جہاں تک ہماری چادر ہے تو اس حساب سے ہمیں اتنے پاؤں تو ایٹ لیسٹ ضرور پھیلانے چاہیے. تو جو سفید پوش لوگ ہیں اگر ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کی مدد ضرور کریں. پانچواں عمل وہ یہ ہے کہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. اور اس لیلۃ القدر کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ یوں دیا ہے
کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے، اور یہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 81 سال بنتے ہیں، 81 ایئرز. تو ایک شخص اگر 81 سال عبادت کرتا ہے اور ایک شخص محض صرف لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو یہ اس بندے سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے. 81 سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس رات کو پالوں رمضان میں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ دعا انسان کثرت سے پڑھے. تو لہذا اگر ایک شخص لیلۃ القدر کو تلاش کر لیتا ہے تو انتہائی اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، وہ خوش قسمت ہے. اور حدیث کے مطابق وہ یہ دعا پڑھتا چلا جائے. تو یہ 5 کام جو کہ انتہائی اہم ہے، جو کہ ہر شخص کو کرنے چاہیے اس رمضان میں، تاکہ اس کا رمضان بہتر سے بہتر ہو سکے اور اللہ کے قریب ہو سکے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو عبادات سے ریلیٹڈ تھیں، جو کہ ہمیں رمضان میں کرنی تھی. تو امید ہے اس سے آپ کا فائدہ ہوا ہوگا. تو مجھے دیں اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.